حسین عزم کا وفا کا نام ہے، حسین تیرا نام بھی پیام ہے، حسین تیرے نام کو سلام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے۔ سچائی کو مان بن انجان، حسین کو بھی مان تو حسین کی بھی مان۔ مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے، تنگست مومنین کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس پرسہ و قضا کی قبولیت کے لیے، اور وارث مالک کے پرسہ صاحب الزمان کے ظہور کی تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک و نستعینک یا یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافع يوم الجزاء، محمد المصطفى، وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء، لا سيما بقية الله صاحب الزمان، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على الأعداء، أعدائهم أعداء الله، من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله الحكيم في القرآن الكريم
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان گرامی، جس موضوع کے ضمن میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اگر بعض اوقات نئے ہوتے ہیں تو ان کو موضوع عرض خدمت کر دیا جائے کہ نظام ولایت میں امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے. گزشتہ اشرا آپ کی خدمت میں اسی نظام ولایت پر معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ اللہ نے ارتقاء انسانی کے لیے جو نظام متعارف کرایا ہے اس نظام کو نظام ولایت، اور اس نظام ولایت کی آخری کڑی کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے فطرتاً انسان کو جس امام کی جستجو کے پیچھے لگایا ہے وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ کوئی آنے والی ذات نہیں ہے، وہ ذات ہے کہ جو آ چکی ہے، اور اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر وہی نام ہے جو رسول اللہ کا نام ہے، وہی کنیت ہے جو سرکار دو جہاں کی کنیت ہے. اور جہاں فرمائے میرے قبلہ، اور اسی لیے اس ضمن میں تھوڑی تفصیلات اس لیے بھی بیان کرنا مقصود ہے تاکہ جگہ جگہ گلی گلی محلہ محلہ، اور یہ عموماً اہل تشیع کی میں یوں کہوں کہ غربت ہے کہ ہم سکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں میتھ پڑھنے کے لیے، ریاضی پڑھانے والا استاد یہ پڑھا رہا ہوتا ہے کہ شیعہ اچھے نہیں ہوتے، اور کچھ ہے ہم مذہب پڑھنے کے لیے آپ کے پاس بچہ نہیں بھیج رہے، ہم نے بچہ سکول بھیجا ہے، سکول میں میتھ پڑھائی جائے گی، انگلش پڑھائی جائے گی، کیمسٹری پڑھائی جائے گی. میں خود ذاتی طور پر اس کا شکار ہو چکا ہوں. میری کیمسٹری کا استاد مجھے آ کے یہ پڑھاتا تھا کہ شیعہ اچھے نہیں ہوتے. آپ کا کیا مطلب ہے شیعہ سے، سنی سے، اسلام سے؟ آپ کیمسٹری پڑھاؤ، لیکن یہ غربت ہے تشیع کی، وہ سکول میں جائیں تو بھی آگے سے مسلمان ہمارے اساتذہ کرام یہی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ یونیورسٹیوں میں جائیں تو آگے سے یہی سوال، اور وہ گھسے پٹے سوال کہ جن کے سینکڑوں سال پہلے ہمارے علماء جواب دے چکے ہیں، ان کو وہ جواب نہیں بتائے جاتے، بس سوال رپیٹ کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس موضوع پر اپنی آئندہ نسل تک آپ کے توسط سے یہ کلمات اور یہ معارف پہنچا دیے جائیں تاکہ جب یہ کل سکول یا کالج میں جائیں اور آگے سے کوئی ان کو یہ پڑھانے کی کوشش کرے کہ مہدی کون ہے تو اس کے منہ پہ مار کے بتائے مہدی یہ ہے. نہ جانے کیسے کیسے سوالات وہاں پہ ہوتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں، اور پھر ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا تو ہمارے بچے آ کے سوال کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آ کے بچہ ہم سے پوچھ کے جائے، اس سے بہتر ہے ہم بچہ پہلے سے جان کے جائے. اور اگر بچہ سکول میں نہ بھی جائے تو ہمارے لیے خود بھی تو معرفت امام زمانہ واجب ہے. جس کو امام زمانہ کی معرفت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں مرتا، وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو بزرگان گرامی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شیعہ سنی کتابیں گواہ ہیں اس بات پر کہ وہ امام زمانہ نصر رسول سے
نسل جناب سیدہ سے، نسل امام حسین سے، امام حسن عسکری کے گھر ان کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری کو ہو چکی ہے۔ یہ امام کوئی مفروضہ نہیں، ایک حقیقت جاودانی ہے جو موجود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ حقیقت جاودانی ہے کہ جو موجود ہے۔ اب بعض بندے اس بات میں بھی مشوش ہے نا، یہ ایک مفروضہ ہے کہ آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، کون ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کی بات سے نکلیے، وہ ہے۔ امام مہدی کوئی مفروضہ نہیں، وہ اٹل حقیقت ہے۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ کیا مطلب، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا اور میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ نہیں، پیچھے نہیں رہنا ہے، پیچھے نہیں رہنا، سماعت بیدار رکھنا ہے۔ قبلہ آواز ہے، معصوم کا ارشاد ہے، لولا الحجت لساخت الارض باہلہا۔ اگر حجت نہ ہو، زمین اپنے اہل و عیال سماج سمیت برباد ہو جائے، تو پھر یاد رکھو چمکتا ہوا چاند بتا رہا ہے کہ وہ ہے، چمکتا ہوا سورج بتا رہا ہے کہ وہ ہے، تیری روزمرہ کی سانسیں بتا رہی ہے کہ وہ ہے۔ اگر مہدی نہ ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ کچھ بھی ہوتا۔ تمہاری سانسیں بتلا رہی ہیں کہ وہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر جناب علی بھی نہ ہوتے، کیونکہ اس دنیا میں جو ہے اس کے نور مقدس کی صدقے کی خیرات کی وجہ سے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ایک حقیقت جاودانی ہے۔ توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی۔ اب ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ، اور میں چاہتا ہوں کہ توجہ رکھی جائے ان سوالات پر، کہ اگر مہدی ایک اٹل حقیقت ہے تو پھر لوگ نا واقف کیوں ہیں؟ بھائی میں اپنی بات کروں اور یہ بات ضروری ہے کہ پھر ہم خود ان کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کے زمانے کے، ان کے امامت کے دور کے لوگ ہی ان سے واقف نہیں ہیں، دوسرے بھلا کیا واقف ہوں گے؟ سوال ہے نا کہ بھائی آپ کے وقت کا امام کون ہے؟ امام زمان۔ آپ کتنا جانتے ہیں امام کے بارے میں؟ ابھی میں پوچھوں گا کہ اتنی معلومات کہ جتنی شناختی کارڈ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اب اس مجمع سے سوال کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5% بندے ہوں گے جو بتا پائیں گے۔ 5% بندے ہوں گے جو اتنی معلومات بھی امام بھائی ہے بھی وہ ہمارے وقت کا امام، اور اس کی معرفت کے بغیر بندہ ہے بھی یہودی اور کافر۔ ماتا وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ ماتا میتتاً جاہلیہ، میں نے نہیں کہا۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کی
معرفت کے بغیر مر گیا گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اور جاہلیت جہالت کو نہیں کہتے, کفر نفاق اور شرک کو کہتے ہیں. کہ گویا جو امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ صبح و شام نمازیں بھی پڑھتا ہو تو مشرک ہے. وہ صبح و شام عزاداریاں بھی کرتا رہے تو کافر ہے, کیونکہ وہ وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا. نماز ہی تب ہے جب امام زمانہ کی معرفت ہو. روزہ تب ہے کہ جب امام ہے. دین تب ہے جب امام ہے. اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا جب امام رضا مر جا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا مولا کوئی حدیث سنائیے, تو حدیث سنائی. میں امام رضا فرماتے ہیں میں اپنے بابا سے, میرے بابا اپنے بابا سے, وہ اپنے بابا سے, وہ اپنے بابا سے, یہاں تک چلتے چلتے میرے بابا حضرت امام حسین تک, امام حسین سے امام حسن تک, امام حسن سے مولا متقیان تک, مولا متقیان سے مولا حضرت رسول خدا تک, مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تک. اور حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے, حدیث قدسی امام رضا سنا رہے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ فرماتا ہے میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اللہ فرماتا ہے میرے عذاب سے بچ گیا. لیکن یہاں امام نے جملہ کہا ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. امام رضا فرما رہے ہیں کہ رضا کو چھوڑ کر, امام رضا کو چھوڑ کر, امام وقت کو چھوڑ کر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے تب بھی جہنمی ہے. اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی امام رضا اس وقت کے امام وقت ہے نا, امام وقت بتلا رہے ہیں. اس وقت کا امام زمانہ اپنے امت کو بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ تب فائدہ دے گا جب وقت کے امام کی معرفت ہوگی, اور وقت کے امام کی معرفت نہیں, وقت کے امام کی اطاعت ہوگی. ایک بندے کو امام کی معرفت ہو لیکن اطاعت نہ ہو. یہ جملہ میری آقازادی نے حل کیا ہے, میں نے نہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب بھائی ذبح ہو رہا تھا, مصائب نہیں پڑھنے جا رہا ہوں, استدلال کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو اس وقت عمر ابن سعد سے مخاطب کر کے کہا اے عمر ابن سعد تو جانتا ہے یہ حسین کون ہے. یعنی عمر ابن سعد بی بی فرما رہی ہے کہ عمر ابن سعد کو حسین کی معرفت ہے, لیکن عمر ابن سعد کے پاس معرفت کا ہونا عمر ابن سعد کو جہنم سے بچا نہیں سکتا. کیوں؟ معرفت اور چیز ہے, اطاعت اور چیز ہے. اور فرمانا میرے بھائی ولایت کو کی معرفت حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. ولایت کا اگلا درجہ اطاعت ہے. امام کو امام ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے. امام کو امام مانتا بھی ہو اور مرضیاں یزید کی مان رہا ہو, اسے عمر ابن سعد کہتے ہیں. وہ شمر تو ہو سکتا ہے, وہ عمر ابن سعد تو ہو سکتا ہے جو وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہو لیکن امام کی اطاعت نہ کرتا ہو, یہ شمر تو ہو سکتا ہے. عمر ابن سعد کیا تھا؟ عمر ابن سعد کو معرفت امام تھی یا نہیں؟ بی بی زینب کبریٰ فرما رہی ہے کہ تمہیں تو معرفت ہے نا, یہ مہر نبوت کا سوار ہے, تمہیں تو معرفت ہے نا کہ یہ حسین رسول کا نواسہ ہے, تمہیں تو ساری باتیں پتہ ہیں. تم نے تو رسول کی گود میں حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا, تم نے تو پشت نبوت پہ حسین کو سوار ہوتے دیکھا, تم نے تو جمعے کے خطبوں میں حسین کو اٹھاتے ہوئے رسول کو دیکھا, تم نے کس مقام پہ حسین کو رسول کے سینے سے لگا ہوا نہیں دیکھا. لہذا تجھے یہ پتہ ہے حسین کس ذات کو کہتے ہیں, پتہ ہونا کافی نہیں ہے.
ایک بندہ ایسا ہو جسے پتہ ہی کوئی نہ ہو، ایک بندہ جسے پتہ ہو اور اطاعت نہ ہو، وہ تو عمر ابن سعد ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہو جسے پتہ ہی نہ ہو حسین کون ہے۔ وقت کے امام کی معرفت کا نہ ہونا، اب سوال پیدا ہوا یا نہیں اذہان میں کہ اگر وہ اتنی عظیم اور اٹل شخصیت ہے تو ہم جانتے کیوں نہیں؟ جب اپنا ہی نہیں جانتے تو پرائے کیا جانیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ اپنے مجمع سے باہر جا کے کسی سے ایک مرتبہ پوچھے امام زمانہ، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا گانا گا رہا ہے، اور آیا نہیں؟ ظاہر ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ امام کون ہے۔ آیا یہ سوال ہے آسان میں یا نہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ اگر اتنی اٹل شخصیت ہے، اتنی برجستہ شخصیت ہے اور اتنی ہی ضروری شخصیت ہے تو پھر زمانہ اس سے واقف کیوں نہیں؟ زمانہ اسے جانتا کیوں نہیں؟ آئیے میرے قبلہ آج کی محفل میں اپنی نوجوان نسل تک، اپنی آئندہ موت تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں چاہتا ہوں قبلہ کتابوں کی پوری ذمہ داری سے، شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری سے، قبلہ میری نگاہوں سے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو احادیث گزری ہیں ان میں رسول اللہ نے جو فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، رسول نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب نسل فاطمہ سے ہوں گے، ان میں آخری جو آئے گا وہ قائم ہوگا، وہ اللہ کے عدل کی حکومت کو قائم کرے گا، حتیٰ کہ قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہا تو میرا قائم نازل ہوگا اور اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے اللہ کے عدل کو قائم کرے گا۔ یہ فرمان رسول کا ہے اور کتاب صحیح ترمذی ہے۔ فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور کتاب کون سی ہے؟ صحیح ترمذی شریف، صحیح ستہ میں سے کتاب ہے۔ سنن ابی داؤد صحیح ستہ میں سے کتاب ہے۔ سنن ابن ماجہ صحیح ستہ میں سے کتاب ہے۔ مستدرک الحاکم ہمارے بھائیوں کی مستند کتاب ہے۔ الاستیعاب ایک برجستہ کتاب ہے۔ اسعاف الراغبین، میں نے کتنے حوالے آپ کی خدمت میں کل گزارش کیے، یہ ہیں ہمارے بھائیوں کی کتابیں۔ میں آپ کو اپنی کتابوں کے حوالے سے بتاؤں قبلہ، رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے معصومین نے امام مہدی کا تعارف کرایا ہے، جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں 2981 حدیثیں پڑھی ہیں امام کے بارے میں۔ 2981 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں جو آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے کے لیے رہے۔ اور ظاہر ہے کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم محنت کر کے جائیں اور ممبر پہ بیٹھ کے امام کے ممبر کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اس قوم کا، اس جوان فوج کا جو حق ہماری گردن پر ہے اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو جتنی کتابیں میں نے کھنگالی ان میں سے اتنی حدیثیں میں نے مطالعہ کی جو امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے، سنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات سارے پڑھیے گا۔ بی بی پاک حضرت امام حسین سے فرماتی کہ اے حسین، اب روایت کی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، بہار الانوار کی روایت ہے۔ بی بی فرماتی ہے اے حسین، جب تم دنیا میں آئے تم میری گود میں تھے، میرے بابا تشریف لائے اور بابا نے آ کے مجھ سے کہا کہ تجھے مبارک ہو حسین، لیکن پھر بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے کربلا میں تمہاری شہادت ہوگی، اور پھر بتایا کہ تمہاری نسل میں سے آئمہ کا سلسلہ ہوگا، تمہارا 9واں بیٹا اللہ کی حجت ہوگا جو اللہ کے عدل کو قائم کرے گا۔ یہ کس کی روایت ہے؟ جناب سیدہ کی روایت ہے۔ اچھا، تو مولا متقیان سرکار علی علیہ السلام ایک صلوات سارے پڑھیے سرکار کی ذات۔ سرکار ارشاد فرماتے
خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے امام زمانہ قائم آل محمد کی حکومت کو پا لیا، اس نے پا لیا۔ اب آئیے امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات سارے پڑھیے۔ امام فرما توجہ، کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ صاحب الامر نہیں، آپ ہر وقت صاحب الامر صاحب الامر صاحب الامر کی ہمیں تعریفیں سناتے ہیں، امام باقر اکثر صاحب الامر کو یاد کرتے تھے، تو کہا کیا آپ صاحب الامر نہیں؟ کہا خبردار، ہم بھی صاحب الامر ہیں، لیکن جس کا لقب قائم ہے وہ صاحب الامر ہماری اولاد میں سے ہے۔ اور یہ جملہ فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم صاحب الامر کا مقام کیا ہے؟ قائم آل محمد امام محمد باقر کی حدیث آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آخری بندے تک توجہ کا طالب ہو۔ امام باقر فرماتے ہیں یاد رکھو، اس کی عزت کو پہچانو، مہدی کسے کہتے ہیں؟ لو وجدتہ لخدمتہ، اگر میں مہدی کے زمانے کو پا لیتا میں مہدی کی خدمت کرتا۔ یہ کیا مقام ہے؟ کوئی توجہ فرمائیں کہ یہ کیا مقام ہے، یہ کیا عزت؟ یار تو میں نہیں، کوئی صحابی تابی نہیں، اپنے وقت کی حجت، آخر العلوم، سرکار کائنات، ولایت کا تاجدار، کیا فرماتے ہیں؟ لو وجدتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو پا لیتا تو ان کا خدمت گزار بنتا۔ اور فرمانا آئیے چھٹے امام کی بارگاہ میں صلوات پڑھیے ایک مرتبہ بلند آواز۔ قبلہ یہ مجلسیں، یہ درس یقیناً ان تمام بزرگان کی روحوں کو بھی مثال ہے جنہوں نے اس عزاداری کو قائم کیا ہے، اور آپ سب کے بزرگان بالخصوص برگیڈیئر صاحب تشریف فرما ہے، ان کے والد بزرگوار اس اعلیٰ خانے کی تعمیر کاروں میں ان کا بھی حصہ رہا ہے، تو آج ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ چھٹے امام ارشاد فرما توجہ، ایک راوی کہتا ہے میں امام کی بارگاہ میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ امام سجدے کی حالت میں ہے، ریت پر سجدہ ہے، اور امام کے سامنے جو سر مبارک کے نیچے ساری زمین ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے، اور امام گڑ گڑا کے مناجات کر رہے۔ کہا میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ امام عالی مقام سجدے میں سر رکھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ رو رو کے کہہ رہے تھے یا مولائی، اے میرے مولا، آپ کی خیبت نے میری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے، میرے دل کا سکون چھین لیا۔ کیا کہا؟ رئیس مذہب جعفریہ، صادق آل محمد، معمولی ذات ہے، فرما رہے ہیں یا کس کو؟ امام صاحب الزمان، امام مہدی القائم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا مولا، اے میرے مولا، ابھی غیبت ہوئی نہیں، فرما رہے ہیں آپ کی غیبت نے میرے دل کا سکون چھین لیا، میری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے، اے میرے مولا۔ اچھا، آپ اکثر عید کے دن اور جمعہ پہ بھی اکثر، اور عید والے دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے خطبے میں چہاردہ معصومین کے نام آتے ہیں اور آپ سارے صلوات پڑھتے ہیں، پہلے ایک امام کا نام، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، تو آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہر امام کے نام پہ آپ صلوات پڑھتے ہیں۔ خطیب صاحب جو ہوتے ہیں جمعہ کے وہ یا عید کے، وہ ان ناموں کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام صاحب الزمان کا نام آتا ہے آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قبلہ میں بتاؤں، اپنی اپنی جگہ پہ قابو ہو کے بیٹھنا، یہ کوئی امام معمولی عمل نہیں ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے، جب بھی قائم کو یاد کرتے تھے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کون سا امام ہے۔ اچھا، یہ امام کی عظمت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو کہیں میرا موضوع تو نہیں پھسل گیا؟ بات تو پھر وہاں اور گھوم کے آ گئی کہ اگر وہ ذات اتنی زیادہ پاپولر تھی تو آج کسی کو پتا کیوں نہیں؟ ایک اور ہے اور امام یاد کر رہا تھا، مولا رسول خدا نے حدیثیں فرمائی اور سینکڑوں میں نہیں، بیسیوں میں نہیں،
ہزاروں میں تعداد ہے ان حدیثوں کی جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمائی گئی ہے. تو پھر آج کسی کو امام زمانہ کا پتہ کیوں نہیں؟ پتہ ہونا چاہیے کیا ہے؟ کیوں ہر کوئی بھول کے بیٹھا ہو؟ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ امام کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے. اگر سچ ہوتا تو ہر بندے کو پتہ ہوتا. یا پھر بتائیے کہ ماجرا کیا ہے. سمجھیے میرے قبلہ، جہاں جہاں تشریف فرما ہے پوری توجہات کا طالب. میرے عزیزوں، یہاں پہ اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کی خدمت میں امام صادق آل محمد کا بہار الانوار سے فرمان پڑھتا ہوں. ایک جملے میں امام علیہ السلام نے اس پورے سوال کا جواب عطا کر دیا. میں نے نہیں، میرے پاس حدیث موجود ہے، میرے پاس ریفرنس موجود ہے. امام کی حدیث ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ قائم ہماری نسل میں سے ہے تو ظالم حکمرانوں کو اپنی حکومتوں کے لالے پڑ گئے اور انہوں نے اب امام مہدی کے ظہور کو روکنے کے لیے آل محمد پہ ظلم شروع کر دیے تاکہ آل محمد کے اماموں کو قتل کیا جائے یا قید میں رکھا جائے تاکہ امام مہدی کا رستہ روک سکے. لیکن امام فرماتے ہیں جو اللہ کا امر ہو اسے بھلا کیسے روکا جا سکتا ہے. اب جملہ سمجھے میرے بھائی، میں سمجھا کے جانا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بلا یہ ایسے ہوتا ہے جب ظالم حکمرانوں کو اپنی حکومت کے لالے پڑتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، توجہات رکھیے میری جانب، کوئی بات نہیں بچے ہیں آپ میری جانب توجہ رکھیے کہ جب بھی رسول نے اتنی وضاحت کی نا، یہ وضاحتیں ضروری ہے، رسول نے وضاحت کی، بارہا امام مہدی کے بارے میں فرمایا، بارہا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث میں نہیں فرمایا، متعدد حدیثوں میں. کہیں فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے ان کا آخری مہدی ہوگا، کہیں فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے سارے کے سارے فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، کہیں فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. کہیں تو یہ الگ الگ جگہوں پر رسول نے بار بار تعارف کروایا. اور اس ضمن میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں کہ جب رسول اپنے صحابیوں کو بار بار بتا رہے تھے تو صحابی بھی بار بار ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ کوئی مہدی آنے والا ہے. جی ہاں، تو پھر یہ بات یاد رکھیے، صدر اسلام میں بالکل مہدویت کا عقیدہ ہر صحابی کے لیے واضح تھا. کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے مہدی کے بارے میں سنا نہ ہوتا. رسول نے اتنی بار تکرار کیا، صحابہ کرام اور تابعین نے جن کی حدیثیں میرے پاس موجود ہیں، مفصل موضوع میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں دے سکتا ہوں، لیکن دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. میرے بھائیوں عزیزوں، رسول اللہ نے، ائمہ معصومین نے، صحابیوں نے، تابعیوں نے، شیعہ اور سنی اکابر علماء نے بار بار امام مہدی کا ذکر کیا، بار بار امام مہدی کا ذکر کیا. لہذا صدر اسلام میں پہلی صدیوں میں، ایک صدی نہیں پہلی 4 صدیوں میں یہ عقیدہ ہر بندے کا عقیدہ تھا کہ کوئی مہدی آئے گا جو ظلم کا خاتمہ کر کے عدل کی حکومت کا قیام کرے گا. بڑی مہربانی، یہ نعرے میرے لیے سوا لاکھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں ہر بندے کی توجہ رہے اور موضوع مکمل ہو جائے. مولا آپ کو اور زیادہ نور معرفت عطا کرے امام زمان علیہ السلام. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے فضائل کو سنا اور بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا، آج میں ان کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ آپ جوانوں کا حق ہے میری گردن پر تاکہ امام زمانہ کی معرفت میں آپ تک پہنچاؤں. لہذا پوری توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے تاکہ ہم امام کے نمکخوار، امام کی نمک حلالی کر سکیں. تو بزرگان نے تو صدر اسلام میں یہ عقیدہ کوئی چھپا ہوا عقیدہ نہیں تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بنی امیہ اور بنو عباس، اللہ لعنت کرے ان ظالم حکمرانوں پر،
जब इन्होंने ये अकीदा सुना और इतनी बार सुना, अब इनको यकीन था हम हैं जालिम हुक्मरान और रसूल ने कह रखा है महदी आएगा, और महदी कहां से आएगा? वो हुसैन की नस्ल से होगा, लिहाजा हुसैन की नस्ल ही खत्म कर दी जाए। हुसैन की नस्ल को खत्म कर दिया जाए, ना हुसैन की नस्ल होगी, ना कोई महदी आएगा और ना हमारी हुकूमतों का खात्मा करेगा। बाज बंदे हैरान हो गए कि ये तो मफरूजा है। ये मफरूजा नहीं है, ये कुरानी हकीकत है कि जब फिरऔन को ये यकीन हो गया था कि कोई मूसा आएगा जो मेरी फिरऔनियत का खात्मा करेगा, तो फिर उसने तमाम बनी इस्राइल के घरों में जालिम फौजियों को भेज भेज के बच्चे माओ के शिकम में कत्ल करवाए या नहीं? कुरान कह रहा है कि फिरऔन ने बनी इस्राइल की माओ के शिकम में उनके बच्चों को कत्ल करवाया। क्यों? क्योंकि उसे पता था बनी इस्राइल में कोई मूसा आने वाला है जो मेरी फिरौनी हुकूमत का खात्मा करने वाला है, लिहाजा उसने हर बच्चे को कत्ल करवाया। ये तो अल्लाह का एहतमाम था कि अल्लाह के अमर को आना था, चाहे समंदर के रास्ते से आए। अल्लाह एहतमाम करता है तो मूसा के फिरऔन के घर में मूसा की परवरिश करता है। लेकिन ये बात तो तय है ना, तारीखें गवाह हैं, तफासीर गवाह हैं, कुरानी आयात गवाह है कि फिरऔन ने बनी इस्राइल पे जुल्म किए, बच्चों को कत्ल करवाया। बिल्कुल यही फार्मूला बनु अब्बास ने आले मोहम्मद पे अपनाया कि इमाम हुसैन की नस्ल को आगे बढ़ने ना दो, क्योंकि रसूल की हदीस है कि महदी नस्ल हुसैन से होगा, लिहाजा इमाम हुसैन की नस्ल आगे बढ़ने ना दो। अब आइम्मा को कैदो बंद की, अब जाहिर है इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम सलवात पर ये साथ और फरमाना, ये जुमले सुनिए और समझिए। सलामत रहिए। मेरा मौजूद पसंद आ रहा है, बातें समझने के काबिल है कि वो इमाम महदी जिसका अकीदा रसूल ने इस तरह वाज़ेह बयान किया था, वो मजबूर इसलिए हो गया क्योंकि जालिम हुक्मरानों ने उसका सद्दबाब करने की कोशिश की। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के हुक्मरानों के खिलाफ लश्कर इकट्ठा किया था। वो लोग लश्कर लेकर निकले थे, जंग की थी, मैदान जंग सजाया था, फिर 14 साल कैद क्यों रखा? जब इमाम उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई इकदाम करते ही नहीं थे, उनको कैदो बंद में क्यों रखा? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तो लोगों को दीन पढ़ाते थे, उनको जहर क्यों दी? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम किसी को क्या कहते थे, उनको जहर क्यों दिया? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तो हर वक्त अपने बाबा मजलूम को रोते रहते थे, उनको जहर से शहीद क्यों किया? भाई शहीद तो उसे करना चाहिए ना जो आपकी हुकूमत के लिए खतरा हो। तो उनको पता था ज़ैनुल आबिदीन खतरा नहीं, ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से आने वाला महदी खतरा है। लिहाजा ज़ैनुल आबिदीन को जहर नहीं दी जा रही, महदी का रास्ता रोका जा रहा था। इमाम बाकर को जो कत्ल किया गया तो इमाम महदी को खत्म करना चाहते थे। जब फिर भी नस्ल आगे बढ़ती रही तो इस तरह पैदा पे आइमा को शहीद करते रहे। हालांकि आइमा ने किसी के खिलाफ भी लश्कर कशी नहीं की और आइमा को अपने पास कैदो बंद में रखा। हत्ता कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कहां समर्रा में जाके घर में नजरबंद कर दिया। उनका घर ही समर्रा हो गया। मदीने के मालिक समर्रा में जाके छावनियों में रहने लगे। समर्रा छावनी है, समर्रा छावनी थी, फौजी छावनी, और उस छावनी में घर बनाया
امام علی نقی کے لیے اور ان کو وہاں قید ایک قسم کا ان کا گھر ہی وہاں بنا دیا تاکہ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہے، تاکہ ہر چیز اپنی کسٹڈی میں رہے۔ اور اصل میں وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کی نسل سے مہدی نے آنا ہے لہذا مہدی کا راستہ روکا جائے، اور یہی طریقہ کار امام حسن عسکری کے ساتھ رکھا گیا۔ ان کو بھی وہیں پہ فوجی چھاؤنی میں ہی ان کا گھر تھا۔ آج جو سامرہ میں دو اماموں کی قبریں ہیں، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، تو یہ دونوں زہر سے شہید کیے گئے اور وہاں اپنے گھر میں دفن کیے گئے۔ آج جہاں پہ ان کا روزہ ہے وہاں ان کا گھر تھا جس گھر میں ان کو نظر بند رکھا گیا تھا۔ تو کیوں ان کو قتل کیوں کیا؟ جب ہے ہی نظر بند، جب رکھا ہی فوجی چھاؤنی میں ہے، پھر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتا چلا مہدی کا راستہ روکنے کے لیے، مہدی کا راستہ روکنے کے لیے توجہ فرمانا، اب جب اس قدر ظالم حکومتوں نے امام مہدی کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے آل محمد کے گھر کو اجاڑنا شروع کیا، سادات کو زندہ دیواروں میں درگور کیا گیا، آل محمد کو زہروں اور تلواروں سے شہید کیا گیا، فقط آئمہ کو نہیں بلکہ تمام بنی ہاشم کو قتل کرنا شروع کیا گیا، تو اس ضمن میں آئمہ معصومین اور بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ولادت امام صاحب الزمان کو اسی طرح مخفی رکھا جس طرح اللہ نے موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے۔ اچھا، اب آئمہ نے جان بوجھ کے امام کی ولادت کو لوگوں کے سامنے آؤٹ نہیں کیا، اس بات کو لوگوں کے سامنے کھلنے نہیں دیا۔ غور چاہتا ہوں، اسی وجہ سے یہ بات کسی حد تک دب گئی۔ جو صدر اسلام میں واضح عقیدہ تھا وہ آج لوگوں تک اس معنوں میں نہیں پہنچا چونکہ پرآشوب زمانے میں اتنا ظلم تھا امام مہدی کے آنے کے بعد۔ تو اس حوالے سے یاد رکھنا، بنو عباس کے حکمرانوں میں معتمد عباسی ایسا ملعون تھا جس نے دائی بہت سی دائیوں کو مامور کر رکھا تھا کہ امام حسن عسکری کے گھر میں آتی جاتی رہے اور پتہ رکھیں کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تو نہیں، دائیوں کو مقرر کر رکھا تھا۔ اور یہی وجہ ہے جب اللہ کی حجت نے آنا تھا تو ایک مرتبہ امام زمانہ کی پھوپھی، امام علی نقی کی بیٹی، امام حسن عسکری کی بہن جناب حکیمہ خاتون، صلوات سارے پڑھی آخری بندے تک، اللہم صلی علی محمد۔ بی بی خود روایت فرماتی ہے کہ میں ایک رات گھر سے جانے لگی امام حسن عسکری کے، مجھے دوسرے حجرے سے آواز آئی کہ اے پھوپھی اماں، اے حکیمہ خاتون، آج رک جائیے، اے حکیمہ آج آپ گھر نہ جائیے، آج آپ ہمارے گھر میں رکیے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا آج اللہ کی حجت کو آنا ہے۔ حیران ہو گئی حکیمہ خاتون، فرماتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کہیں آپ کی کنیزوں میں، آپ کی زوجات میں کہیں بھی کسی میں ولادت کے آثار تو ہے نہیں، یہ اللہ کی حجت کو کہاں سے آنا ہے؟ کہا اے حکیمہ خاتون، یہ اللہ کا راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو، یہ اللہ کا راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو، اسے راز ہی رہنے دو۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہے میں گھر میں رک گئی، پوری رات امام حسن عسکری بھی عبادت میں گھڑے رہے، ساری رات نمازیں پڑھتے رہے، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی رہی، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ جب صبح کا وقت ہوا نا، نماز تہجد کا وقت ہوا، میرے ذہن میں یہ بات آئی امام حسن عسکری اللہ کا حق برحق امام بھی ہے، لیکن ابھی تک تو اس گھر میں کسی بچے کی ولادت کے آثار نہیں ہے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہے ابھی میرے ذہن میں اتنی بات
बहुत सलामत रहें। यकीनन हक अदा कर दिया आपने इतने मुश्किल मौजू को समाप्त करने का, समझने का हक अदा किया। मेरा सलाम है आपको, मेरी दुआ है अल्लाह हम सब के नूर मारिफत में इजाफा करे, इमाम की मारिफत और ज्यादा नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जनाब हकीमा खातून फरमाती हैं कि जैसे ही मैंने आवाज को सुना, इमाम हसन अस्करी फरमा रहे थे कि क्या देखा। इमाम हसन अस्करी फरमा रहे थे अल्लाह के राज पे शक नहीं करते, अल्लाह के राज और अल्लाह के अमर को हो के रहना है। बीबी फरमाती है इतनी देर में मुझे ऊँघ आई, जब मैं बेदार हुई तो मैंने क्या देखा, नरजस खातून की आगोश में एक लाल है। मैंने जाके उठाया तो कंधों पर लिखा था जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। क्या कहने तो किबला किताबों में जो मैंने पढ़ा 20 रावी ऐसे हैं, ये इंतजाम किया इमाम, इस विलादत के अम्र को अल्लाह के हुक्म से पोशीदा भी रखा ताकि दुश्मन बेखबर रहे। इमाम ज़माना के दुश्मन बेखबर रहे, लेकिन इसको बिल्कुल मुजमल और मजहूल नहीं रखा। हकीमा खातून को बताया, हकीमा खातून को बीबी मुक़द्दसा को घर में रखा इसलिए ताकि दुनिया को पता चल जाए, आले मोहम्मद के मानने वालों तक ये बात जाए कि इमाम हसन अस्करी के बाद तुम लावारिस नहीं हो। 20 रावी ऐसे हैं किताबों में जिनके नाम मौजूद हैं कि जिनको इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने करीबी तरीन बंदों को बुला के इमाम ज़माना की ज़ियारत करवाई और बताया ये है मेरे बाद जो तुम्हारा इमाम भी है और अल्लाह की हुज्जत भी है। लिहाजा ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, जिनको इमाम ने दिखाया ये इमाम ज़माना है, हम उनके मानने वाले हैं। हमें उन्होंने बताया कि इमाम मौजूद है, तुम दुश्मन इमाम ज़माना को मानते थे, तेरे फरिश्तों को भी पता न चला कि इमाम आया है या नहीं आया। चूंकि आज मुसीबत का पहाड़ है जो हमें अबूर करना है, मुझे हुक्म दे रहे हैं कि आगे पढ़ो, तो मैं एक जुमला अर्ज करता चला जाऊँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम उन लोगों को तारफ करवाया गया, बाकायदा उनको ज़ियारत करवाई गई कि जो इमाम के चाहने वाले और मानने वाले थे, और उनको ये हुक्म दिया गया कि हमारे चाहने वालों तक ये खबर पहुंचाना कि हमने अपने वक्त की हुज्जत को आंखों से ज़ियारत कर रखा है, लेकिन हमारे दुश्मनों को नहीं बताना, हमारे दुश्मनों को नहीं बताना। लिहाजा इस बात को सीधे राज में रखा गया। क्यों? इस वजह से कि जिन्होंने इमाम हुसैन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक किसी को जिंदा रहने नहीं दिया, वो इमाम ज़माना के दुश्मन ना होते।
امام زمانہ کے دشمن نہ ہوتے، وہ امام کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرتے، جنہوں نے بقیہ ائمہ کو قتل ہی اس لیے کیا کہ مہدی کا رستہ روکیں، وہ اگر پتہ چل جاتا کہ مہدی آ چکے ہیں تو ان کو قتل کرنے کے درپے نہ ہوتے۔ امام زمانہ کو غیبت میں رکھا گیا۔ اب یہ غیبت کیوں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، کل انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو، لیکن ایک سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 5 سال کے تھے امام صاحب الزمان جب مولا حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے، اور بس ایک جملہ کسی کو کافی سمجھے گا، 5 سال کے تھے سرکار امام زمان جب ان کے والد ماجد زہر سے شہید کیے گئے۔ تو اب سوال اکثر آتا ہے نا، سوال آتا ہے وہ جناب وہ تو 5 سال کے تھے، 5 سال کا بھی کبھی امام ہو سکتا ہے؟ اور ہے جی، اور اتنے بوڑھوں کا امام 5 سال کا، خدا کی قسم عقل کے اندھے ہیں، قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب ایک دن کا عیسیٰ ماں کی گود میں یہ کہہ سکتا ہے انی عبداللہ ہے وعطانی، کوئی ہے جو میری بات کو سمجھ رہا؟ ہاتھ بلند کر کے بولو ہے دری۔ 5 سال کا امام ہو سکتا ہے؟ ایک دن کا عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ سکتا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ کی ماں کی بات آئی، بہت مشکل عمل ہوتا ہے یہ۔ موسیٰ کی ماں، اب بنی اسرائیل کا جو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ سن رکھا تھا فرعون نے کہ کوئی موسیٰ آنے والا ہے، وہ میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، ہوگا بنی اسرائیل سے۔ اب وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں اس نے دائیاں مقرر کر رکھی تھی، ہر گھر میں جاؤ، جہاں بھی بچہ پیدا ہونے والا ہو مجھے بتاؤ۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہی یا ماں کے شکم میں ہی اس کو مار دیا جاتا تھا تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ لیکن موسیٰ اللہ کے حکم سے تشریف لائے۔ اب اللہ نے بندوبست کیا کیا کہ اسے فرعون کے گھر میں نہیں پالا جاتا۔ اللہ اپنے بندوبست پھر ایسے کرتا ہے نا، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ جی یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان کے دھوکے فریب کو ان کی گردن پہ ڈال کے پتہ بھی نہیں چلنے دیتا ہوا کیا۔ اور ہمارے بزرگ نے کیا، تو اب اللہ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب ہم نے، خدا فرما رہا ہے، سورہ قصص کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس کو سمندر میں ڈال دو۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تجھے پلٹا کے دیں گے۔ توجہ، ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف کہ اس موسیٰ کو سمندر میں ڈال دو، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہم تجھے لوٹا کے دیں گے۔ حکم کس کا ہے؟ بولو، اللہ۔ وعدہ کون کر رہا ہے؟ تو جس کو وحی کر رہا ہے اس کو اللہ پر ایمان تو نہیں نا؟ جس پہ اللہ وحی کرے اس کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کرے نا، جس کو اللہ اپنی امانت عطا کر رہا ہے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ وہ کوئی عام ماں نہیں تھی، وہ کوئی عام لوگوں کی ماں جیسی ماں نہیں تھی، جس کا اللہ نے انتخاب کیا موسیٰ جیسے کلیم نبی کے لیے، جس پہ اللہ اپنی وحی نازل کر رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ کلام کر رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تجھے پلٹا کے دیں گے۔ نبی ہو یا علی، یہ انشاءاللہ پھر میں بات کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہو۔ امام حسین فرما رہے ہیں اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارے گھر پہ فرشتے آتے جاتے ہیں، ہمارے گھر پہ فرشتے آتے جاتے ہیں۔ یہ پھر لمبی بحثیں شروع ہو جائے گی میرے عزیزان محترم، تو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں ذرا بٹھائیے تاکہ میں اگلا جملہ آپ کی خدمت میں کروں۔ وحی کی اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف، اسے سمندر میں ڈال دو،
یہ اللہ کا امر ہے. اللہ اپنے بندوبست کو ٹھیک جانتا ہے. جو فرعون سے بچا سکتا ہے وہ سمندر سے بھی بچا سکتا ہے. تو جہاں چاہتا ہوں. اور ماں کو اللہ نے وحی کی کہ اس کو سمندر میں ڈال دو, اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ, اور ہم اس کو تمہیں پلٹا کے بھی دیں گے, ہم اس کا بندوبست کریں گے. اب یقیناً وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے, مومنہ بھی ہے, نبی کی ماں ہے, اس عظمت کی مالکہ ماں ہے. لیکن خدا کی قسم تفاسیر میں یہ جملے لکھے, تاریخ کے سینے میں یہ محفوظ ہیں کہ ایک صندوق تیار کیا, جس دن ڈالنا تھا نا سمندر میں, اس دن کا واقعہ یہ ہے کہ جی بھر کے نہلایا کھلایا, جی بھر کے دودھ پلایا, جی بھر کے پیار کیا, صندوق میں ڈالا, اور جا کے جیسے ہی صندوق میں رکھنے لگی, تاریخ نے لکھا پھر نکال لیا. بھئی بے اعتباری نہیں ہے اللہ پر, لیکن ماں ہے نا. خدا کی قسم, کہاں بیٹھے ہو؟ بہت سے لوگ جو پہنچ گئے, میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں, میرے کروڑوں سلام ہے, لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا جملے کہ ایک مرتبہ نکال کے پھر سینے سے لگا لیا, پھر منہ کو چھوما, پھر دودھ پلایا, پھر صندوق میں ڈالا, پھر دریا کے حوالے کیا. خدا کی قسم تاریخ کے جملے نہ ہوتے میں نہ پڑھتا کہ جب سمندر میں موسیٰ کے صندوق کو ڈال دیا نا, پھر بی بی سمندر میں اتر کے جا کے تابوت کو پکڑ لیا. سمندر تابوت کو پکڑ کے کھینچ کے پھر نکالا, تابوت کو کھول کے پھر موسیٰ کو نکال لیا, پھر رخساروں پہ بوسے دیے, سینے پہ بوسے دیے, سینے سے لگایا, پیار کیا, دودھ پلایا, پھر حوالے کیا. تاریخوں نے لکھا اگرچہ اللہ کا وعدہ تھا ہم پلٹا کے دیں گے, لیکن خدا کی قسم کئی بار موسیٰ نے صندوق میں موسیٰ کو ڈالا, کئی بار نکالا. علماء لکھتے ہیں یہ اللہ پہ بے اعتباری نہیں تھی, لیکن یہ ماں کی ممتا تھی نا. اللہ نے بھی کوئی ڈانٹا نہیں ہے, اللہ نے بھی اعتراض نہیں کیا, دیکھ رہا تھا نا ماں ہے, ماں کی ممتا کا سوال ہے. کئی مرتبہ نکالا, کئی مرتبہ منہ کو چوما, کئی مرتبہ دودھ کو پلایا. اللہ کی بات پہ یقین بھی تھا, اللہ کے وعدے پر یقین بھی تھا, لیکن پھر بھی ڈال دیا. لیکن میں قربان جاؤں کربلا کی اس ماں پر جو حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کو رکھ رہی تھی, اور یقین تھا لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جی بھر کے رونے والوں, شرما کے نہ رونا. میں تمہارے گریے کی معرفت کو جانتا ہوں, میں پہلی مرتبہ تمہاری خدمت میں مسائل نہیں پڑھ رہا. آج مصیبت کا پہاڑ ہے, میری نظر میں سب سے بڑی شہادت ہے. اس کی وجہ میں دلیل پیش کرتا ہوں. میں ہوائی جملے نہیں بولتا, خطابتی جملے نہیں. اس لیے سب سے بڑی شہادت ہے چونکہ کربلا سے لے کر شام تک وہ علی اکبر کی شہادت نے کام نہیں کیا جو علی اصغر کی شہادت نے کیا. نو کے نیزہ پر سر سوار جب شام و کوفہ کے بازاروں میں جاتے, لوگ دیکھتے, لوگ علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے کہتے اس نے جنگ کی ہوگی, قاسم کا چہرہ دیکھ کے کہتے اس نے جنگ کی ہوگی, دو شہزادوں کی جنگ ہوئی ہوگی. جب 6 مہینے کا بچے کا سر نظر آتا نا, لوگ منہ پہ تماچے مار کے کہتے او ظالمو 6 مہینے کے بچے کون سی جنگ کرتے ہیں. رو رو کے لوگ کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, کربلا میں ظلم ہوا, کربلا میں کسی شریف کا گھر اجڑا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ موسیٰ کی ماں ہے نا, دودھ پلا رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے. مجھے معاف کرنا, جہاں جہاں تشریف فرماؤ, آج کا پرسہ ماؤں بہنوں کے حصے کا ہے. میرے عزیزوں, یہ تو ماں تھی نا موسیٰ کی, کئی مرتبہ دودھ پلایا, کئی مرتبہ دریا کے حوالے کیا. آؤ میں تجھے بتاؤں, 3 دن کی پیاسی ہے ماں. نہیں, تم پیچھے رہو گے, میں نے سوچا بھی نہیں تھا. جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے, 3 دن کی پیاسی ہے خود ماں, اور بچہ بھی 3 دن کا پیاسا ہے. آل محمد کے گھر میں کوہرام اس بات پر ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کے رباب نوحہ پڑھ رہی ہے, اور نوحہ قرآن سے پڑھ رہی ہے. رو رو کے کہتی ہے اصغر, اللہ قرآن میں کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اللہ کہتا ہے ہر ماں کو یہ حق ہے اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے,
छोटी औलाद होती है, अपने ऊपर हर जुल्म बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन छोटा सा बच्चा हो, उसके दूध का बंदोबस्त न हो, रात के वक्त भी कोहराम बपा कर देती है, मेरे बच्चे का दूध खत्म हो गया है, मेरे बच्चे के खाने के लिए चीज कोई नहीं है। बीवियां कोहराम बपा करती हैं और रात को मर्दों को मार्केटों में जाना पड़ता है, बंद दुकानें खोलवाना पड़ती है। और दुनिया वालों, असगर की माँ किसकी मिन्नतें करे, और जिसकी सकीना भी प्यासी है, और जिसकी ज़ैनब भी प्यासी है, जिसकी उम्मे कुलसूम भी प्यासी है, किससे घूंट पानी का मांगे। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। मातम करने की नीयत से आए हो, मेरी आकाज़ादी ने अब मकाम कौन सा है? सारे हुसैन के असहाब अंसार मारे जा चुके, कोई ना रहा हुसैन का। अकबर मारा गया, अब्बास के बाजू कट चुके, कासिम का लाशा पामाल हो चुका, मेरे अजीजों कोई ना रहा, तन्हा रह गया गरीबे करबला। और अल्लाह के वादे को सच्चा करना चाहता है। मेरी आकाज़ादी ने ये लोहा पढ़ना शुरू किया, अब अकेली रुबाब नहीं रो रही है, सारी बीवियों ने मिलकर रोना शुरू किया। सादात के खैमों में कोहराम बपा हुआ, बड़ी मुश्किल से कब्ज़े तलवार से माथा उठाया गरीबे करबला में। चलता चलता खैमे के बाहर आके रो के कहते हैं, ज़ैनब अभी तो मैं जिंदा हूँ। जो रोने आया है मैंने मिन्नत नहीं करनी, जो आज रुबाब का पुरसा देने आया है मैं कर ले मिन्नत नहीं करूंगा। रो रो के गरीबे करबला कहते हैं, मैं अभी जिंदा हूँ। ये नामहरम तेरी सदाएं सुन रही है, ज़ैनब ये गिरिए की आवाज कैसी है? मेरी आकाज़ादी ने रो के कहा, हुसैन जरा खैमे के अंदर आइए। हुसैन रो के कहते हैं, मैं जख्मी हालत में हूँ, मुझे देख के कोई बीबी मर जाएगी। रो के कहती है, मैं तमाम बीवियों की जिम्मेदार हूँ, एक मरतबा खैमे में आए। खैमे में आए तो क्या देखा है, 6 महीने का बच्चा है और वो बाप की गोद में रो रो के बिलख रहा है, जिसके तड़पने की ताकत भी सख्त खत्म हो चुकी है, जिसकी माँ रो रो के नोहे पड़ रही है। रुबाब रो रो के निढाल है, जो ज़हरा के लाल ने आगे आके दस्ते सवाल बुलंद किया और आके कहते हैं, रुबाब ये बच्चा मुझे दो। अजरुकुम अलल्लाह। कहानी मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है और आज मुहर्रम की छठी हो चुकी है। मेरे अजीजों, रुबाब के हिस्से का पुरसा मुझे अली असगर दो। अब खुदा की कसम, बात बुजुर्गान पढ़ते हैं, बीबी को जब हुसैन को देखा ना बीबी ने कि अली असगर को मांग रहा है, अब रुबाब को यकीन हो गया मेरी कुर्बानी जा रही है। अब यकीन हो गया कि मेरी कुर्बानी जा रही है। तो उस वक्त मेरी आकाज़ादी ने खामोशी इख्तियार की, कहा, मौला यही रुकिए, मैं एक मरतबा खैमे में जाती हूँ। खैमे में गई, रुबाब क्या करने जा रही हो? कहा, इसलिए खैमे में लेके जा रही हूँ, हर माँ ने अपना फौजी तैयार करके भेजा है, अब मेरा 6 महीने का है, अब कोई देख के ये ना कहे करबला में माँ गरीब हो गई थी। असगर को तैयार किया, अजीब हद के मातम करने वाले, मुझे पता है सारी रात मातम करोगे, लेकिन हौसले से 2 जुमले पढ़ने की इजाजत देना। हुसैन ने हाथों में लिया असगर को, बाहर आपने सुन रखा है ना, आपने मीर अनीस को पढ़ा है, उसने गर्मी का जो माहौल दुनिया को बताया है कि किस तरह सूरज की सारी गर्मी करबला पे पड़ रही थी, सहराए करबला किस तरह रेत तप रही थी। 6 महीने का फूल लेके हुसैन जैसे ही सहरा में निकले, अचानक अली असगर के चेहरे पे निगाह पड़ी, अपनी अबा का दामन हुसैन ने अली असगर के चेहरे पे डाल दिया। अली असगर के चेहरे पे अबा का दामन है, इस तरह उठा के कौमे अश्किया के सामने के। अब तारीख गवाह है, मलऊन कहते हैं, जैसे ही इस हालत में हुसैन आया ना, हमने समझा हुसैन कुरान लेके आ रहा है, हुसैन अब थक गया है, हुसैन मिन्नतें करने आ रहा है। एक दूसरे से कह रहे थे, हमने हुसैन से बैअत लेनी है, हुसैन की कोई बात नहीं माननी है, लेकिन जैसे ही हुसैन कौमे अश्किया के सामने गए और रोके हुसैन ने अबा का दामन हटाया, कौमे अश्किया ने मुंह फेर के रोना शुरू कर दिया। एक नोहा हुसैन ने
अमा तरौना, हौसला करना, अमा तरौना कैफा यतलज़्ज़ा अतशा, क्या तुम देख नहीं रहे कि किस तरह हालत प्यास की वजह से हालत तलज़्ज़ी में है। आपने उलमा से सुना है हालत तलज़्ज़ी मछली की उस हालत को कहते हैं जब प्यास की वजह से तड़प तड़प के थक जाए। रो लो जी भर के रो लो, अपनी आवाजों को आजाद करो यार, पता नहीं अगले साल कौन जिंदा होगा कौन मर जाएगा। जब मछली के तड़पने की ताकत खत्म हो जाए ना, फिर वो मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। इसको हालत तलज़्ज़ी कहते हैं। इमाम रो रो के कहते हैं और मुझ पे रहम नहीं करते, इस बच्चे पे रहम करो और जिसमें मुंह खोलने की ताकत भी खत्म हो चुकी है। और तुम पे जनाब रुबाब राजी रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारी बहनों के पर्दे सलामत रहे। जब ये जुमला सुना ना, मुझे माफ करना, दो जुमले पढ़ने देना। जब ये जुमला सुना ना, एक मलून आगे बढ़ा, हुसैन का माफ करना जुमला साथ है, मेरे मौला का मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया। हुसैन पानी खुद पीना है, बनाम बच्चे का लगा रहे हो। तुम खुद पानी पीना चाहते हो, ये बच्चा पानी मांगे तो हम पानी देंगे। जुमला सुनना, तुम बहुत रोगे। कहा हुसैन खुद पानी पीना चाहते हो, जब तक ये बच्चा पानी ना मांगे हम पानी ना देंगे। अब तारीख के जो मक्तल के जुमले हैं वो ये, जो मैंने मक्तल में पढ़ा वो ये है, इमाम ने देखा करबला की रेत पर अपनी अबा को बिछाया, अली असगर को गर्म रेत पर लिटा दिया। दो कदम पीछे हट के कहते हैं मैं पीछे हट गया हूं, तुम में अगर गैरत है तो इस बच्चे को पानी पिला दो। खुदा की कसम जब ये हालत देखी ना, गर्म रेत पे रुबाब